تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہائش بند کریں اس کی، اس کا ذرا نا منہ تھوڑا میری طرف کر دو، درود پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ واجب الاحترام، ابھی اس کی بیس کم کریں، سیٹ ہونا چاہیے نا۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی اور وارثان محراب و منبر، ذی احتشام علماء اکرام اور حاضرین محفل مبارک، میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا بیٹھنا اپنی پاک بلند بالا بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے بانیان نے جو حکم کیا، ڈاکٹر صاحب قبلہ نے اور ان کے دوستوں نے، میں اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے جس آیت مجیدہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، یہ سورہ شورا سے ہے۔ سورہ شورا قرآن پاک کا 42 نمبر سورہ ہے اور یہ 23 نمبر آیت ہے، اور یہ آیت مجیدہ مودت آل محمد کی آیت ہے۔ جب لفظ محمد سن لینا پھر سبحان اللہ نہ کہا کریں، صلی اللہ، سب کو صلی اللہ۔ میں تقریباً 5 سال بعد آیا ہوں آپ کے درمیان، اور آج چلا جاؤں گا تو پھر شاید دوبارہ 5 سال بعد پھر ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ میرا پہلا جملہ دل پہ لکھ لیں کہ حضور کا نام سنیں تو کہنے، اس طرح بے دلی سے نہیں کہنا، اس طرح کہنے کہ نام لینے والے کو سمجھ آ جائے کہ حضور کے غلاموں کے کان میں مصطفیٰ کا نام پڑ گیا تھا، محمد۔ آپ جیتے رہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کا منہ تھوڑا اس طرف کرنا۔ یہ جو آیت مجیدہ ہے، اس آیت کو آیت مودت آل محمد کہتے ہیں۔ آپ بھول گئے ہیں، پھر بھول گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ حضور کا نام سن کے چپ نہیں رہنا، اونچی آواز سے کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو آیت مجیدہ ہے اسے مودت آل محمد کہتے ہیں۔ مجھے معاف کر دیں، تقریر نہیں ہو سکتی، یہ پریکٹس ہوگی۔ اور دیکھیں اتنی جلدی ٹائم دینے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ انہیں پتہ ہے میں نے آگے جانا ہے، اور آگے بھی ٹائم فکس ہے جس ٹائم میں مجھے جا کے حاضری دینی ہے، اس لیے اتنی جلدی مجھے ٹائم دیا گیا ہے، اور جتنا بھی ٹائم ہے آج یہی پریکٹس ہوگی، کیونکہ یہ پریکٹس بہت ضروری ہے۔ علماء تائید کریں گے، یہ پریکٹس بہت ضروری ہے۔ مسجد نبوی کے منبر پر قدم رنجہ فرماتے ہوئے آمینہ کے لال کی زبان سے نکلا آمین، پھر نکلا آمین، پھر نکلا آمین۔ جب پلٹ کر منبر شریف پر جلوہ افروز ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا، علی جا آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا جبریل دعا مانگ رہا تھا اور میں آمین کہہ رہا ہوں۔ جبریل نے دعا کی ہے کہ خاک آلود ہو اس بندے کی ناک جسے زندگی میں ماں باپ مل جائے
اور ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ اور پھر اس نے دعا کی کہ بد نصیب ہے وہ بندہ جسے زندگی میں رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ پچھلے گناہ معاف نہ کرا سکے۔ پھر اس نے تیسری دفعہ دعا کی ہے کہ ناک خاک آلود ہو اس بندے کی، بڑا ہی بد نصیب ہے وہ بندہ آقا جس کے سامنے آپ کا نام آئے وہ پھر آپ پہ درود نہ پڑے۔ معصوم دعا مانگ رہا ہے اور معصوموں کا امام اس پہ آمین کہہ رہا ہے۔ تو یہ اتنا ضروری مسئلہ ہے کہ اگر مولانا خطبہ دے رہے ہوں جمعے کا تو پھر نہ کہیں، پھر چپ کریں، یا نماز میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو پھر بھی نہ کہیں، چپ رہیں۔ اس کے علاوہ آپ بازار میں ہیں، گھر میں ہیں، چوک میں ہیں، کھیتوں میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، اسکول میں ہیں، دفتر میں ہیں، جتھاں بھی ہو نبی سائیں کا نام آئے تڑپ کے کہو صلی اللہ علیہ محمد۔ اسے عادت بنا لو یار۔ آپ کے علاقے میں اگر کوئی خطیب تقریر کرنے کے لیے آئے نا، اگر اس کے نام سے نکلے نا، منہ سے نکلے نا محمد، اس طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو کہ اسے مجبور ہو کے نا درود سننا پڑے، اسے پتہ چل جائے یہ مجھے اگلا جملہ نہیں کہنے دیں گے جب تک درود نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ جو آیت مجیدہ ہے یہ مودت آل محمد کی آیت ہے۔ آپ نہیں تقریر کرانا چاہتے، بس آپ اسی کی پریکٹس کریں، محمد، شاباش۔ اب اس طرح اگر آپ کہیں گے تو میں تقریر شروع کر دوں گا۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو آیت مجیدہ میں نے تلاوت کی ہے یہ آیت مودت آل محمد کی آیت، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس قابل ہو گئے کہ میں بات شروع کروں۔ یہ آیت امام حسین کے بارے میں ہے۔ جب آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمجھ آ جائے گی نا کہ اچھا یار حضور کا نام ممبر سے آئے نا تو یہ کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم آپ کو نا تقریر سننے کا طریقہ آ جائے گا۔ آپ کو کوئی کلام سننے کی نا جانچ آ جائے گی، سلیقہ آ جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا اچھا یہ کلام جو ہے نا اس طرح سنا جاتا ہے۔ جب آپ کو یہ آپ عادی ہو گئے نا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا اگر کسی صحابی کا ہے تو کہنا ہے رضی اللہ عنہ، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا اگر کسی ولی کا ہے تو کہنا ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ جب یہ 3-4 باتیں آپ کو سمجھ آ گئیں تو ممبر سے نکلتا ہوا کلام آپ پہ اثر کرنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ آپ کلام کو اپنے اوپر وارد کرنا شروع کر چکے ہیں نا۔ اب آپ گوبھی کے پھولوں کی طرح نہیں سن رہے، اب آپ مومن کی طرح سن رہے ہیں، اور مومن کی سماعت کا معیار یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زادتہم ایمانن۔ مومن کے سامنے آیت آئے تو اس کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مومن کے سامنے آیت آئے اس کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جس کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ کیفیت وجد میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو تو غوث اعظم نے کہا تھا من لا وجد لہ لا دین لہ، جسے قرآن سن کے وجد نہیں نہ ہوتا اصل میں اس میں دین ہی نہیں ہوتا۔ تو جو قرآن سن کے جیسا مچل رہا ہوتا ہے نا نبی سائیں کے نام پر، اصل میں اس کا قصور نہیں، وہ اتنا زیادہ دیندار ہوتا ہے۔ جسے لجپالوں کے نام پہ سرور آ رہا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ دیندار ہو چکا ہوتا ہے۔ محمد۔ تو یہ جو آیت مجیدہ ہے امام حسین کے بارے میں، یہ آیت مجیدہ علی کے گھر کے بارے میں، یہ آیت مجیدہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ صائمہ سائقہ عالیہ معلمہ فقیہہ محدثہ سیدۃ النساء۔ صبح تک بھی میں القابات پڑھوں تو یہ ختم نہیں ہونے والے۔ بی بی پاک کے بارے میں ہے
چلو جی آغاز کریں. ارشاد ہوا. یار سادہ کرو, اس میں کو بند کرو, بالکل سادہ کرو. ارشاد ہوا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. کوئی شعر نہیں پڑھنا مجھے, کوئی واقعات نہیں مجھے سنانے, بس آیت مجیدہ انہیں سمجھانا ہے اور مجھے چلے جانا ہے. آپ تیار ہیں نا؟ ارشاد خداوندی ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکا کا معنی ہے یہ. سبحان اللہ. الذی اس میں موصول ہے, معنی ہے وہ. ذالک الذی یہ وہ. یبشر اللہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ. واہ جی واہ. مطلب کیا بات ہو رہی ہے بھائی؟ نبی سائیں کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہے. نبی سائیں کی اولاد کا بھائی بولو. امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے بھائی بولو. مولا علی کے گھر کا بھائی بولو. امام حسن کے آشیانے کا ذکر ہے نا. یہ لفظ کون ہے؟ ان کے گھر کا ذکر ہے بھائی بولو. ان کے گھر کا آستانہ حسین کا ذکر ہے, آشیانہ حسن کا ذکر ہے, ڈیرہ علی کا ذکر ہے, ویڑہ فاطمہ کا ذکر ہے. اچھا یہی ذکر ہے نا؟ پہلے بولو نا, یہی ذکر ہے نا؟ تو چلو کرتے ہیں. کیسے ہے؟ ذالک الذی یبشر اللہ, یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. یہ وہ خوشخبری ہے جو. میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کیا خوشخبری ہے؟ امام حسین کا ذکر ہے. امام حسین کا سارے بولو نا. امام حسین کا تو مجھے کہنے دو. امام حسین کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. میں پتہ نہیں سمجھا سکا کہ نہیں یار. ایک دفعہ میں پھر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے حسین کا ذکر بندوں پہ نہیں چھوڑا. فرما رہا ہے یہ وہ ذکر ہے جو میں خود کر رہا ہوں. حسین کا ذکر وہ ذکر ہے جو میں خود کر رہا ہوں. یہ کیسا ذکر ہے جو اللہ نے بندوں پہ نہیں چھوڑا, خود کرتا ہے. ہائے ہائے کیا یار, میں کیسے سمجھاؤں گا یار. یہ وہ ذکر ہے جو اللہ پاک خود کر رہا ہے. کیا بات ہے. یعنی ذکر حسین کی تقریر کرنا بندوں کا کام نہیں ہے, یہ شان تو اللہ ہی جانتا ہے. نبی کی اولاد کی شان اللہ جانتا ہے. جبھی تو فرما رہا ہے یہ ذکر میں خود کر رہا ہوں. اچھا مجھے ایک بات تو بتاؤ یار, جو کام اللہ کرے بندے ڈک سکتے ہیں؟ نہیں ڈک سکتے. تسی اگر چاہو تو ڈک سکتے ہو. پورے باولپور نو کٹھا کریے تو ڈک سکتے ہو. پورا ورلڈ کٹھا ہو جائے ڈک سکتا ہے. اینے پرے دے بندیاں بہ کے اج مینوں فیصلہ دے دیتا ہے کہ دنیا مر سکتی ہے, نبی دے دوترے دا کوئی ذکر ڈک نہیں سکتا. مجھے بڑا ہی دکھ ہے آپ کے ٹھنڈے سبحان اللہ کہنے. میں کیسے آگے چلوں گا؟ میں نے اتنا بڑا جملہ کی کہا اور تم نے ضائع کیا. میں دوبارہ سے یہ جملہ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ زمانہ مر سکتا, امام حسین دا ذکر کو ڈک نہیں سکتا. یہ فائنل فیصلہ ہے. پھر یہ پھر پکی گل ہے کہ دنیا تباہ ہو سکتی ہے, امام حسین دا ذکر کوئی ڈک سکتا نہیں ڈک سکتا. ہن اگلے جملے تو سبحان اللہ کر جا کے آکھ لیا جے بھئی جی دے دو ترے دا ذکر کائنات نہیں ڈک سکتی, او دے نانے دا ملا دینا دا ابا ڈک جائے گا. ذالک الذی یبشر اللہ, حسین کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ کر رہا ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, 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 آپ ہیں, آپ ہیں. ایک لفظ ایسا کہنا چاہتا ہوں جو کسی مترجم نے ترجمے میں نہیں دیا, اگر آپ توجہ کریں تو میں کہہ دیتا ہوں. مولانا قبلہ ذالک الذی, الذی اس میں موصول ہے اور صیغہ وعد کا ہے. وعد ہے نا جی, تثنیہ تو نہیں, جمع تو نہیں. آگے یبشر اللہ ہے. اب میں ترجمہ کروں. اللہ پاک فرما رہا ہے حسین کا ذکر پوری کائنات میں واحد خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے.
دکھ لگا ہے مجھے آپ کی خاموشی پر یار. میں نے کہا تھا نہ کسی تفسیر میں ہے نہ کسی ترجمے میں ہے، لیکن ایک طالب علم ہونے سے حیثیت سے افلا یتدبرون القرآن کا حق تو ہے نا ہمیں. تو چلو یہ اولیاء یولیاں مار کے ٹھیک ہو جاتا ہے نا. جسے سمجھ آ گئی ہے دب کے سبحان اللہ کا ہوگا. آپ جیتے رہے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مجھے نہیں پتا میں سمجھا سکا کہ نہیں سمجھا سکا. ایک دفعہ میں پھر کہتا ہوں، دنیا میں کسی بندے سے یہ آپ سنیں گے تو مجھے کال ضرور کیجئے گا کہ شاہ جی یہ تو ہم نے فلاں کے منہ سے سنا تھا. اللہ کی قسم یہ اللہ کی عطا ہے، یہ مالک کی عطا ہے جو میں نے آپ کو موتی دیا ہے. ذالک الذی یبشر اللہ، فرمایا حسین کا ذکر وہ واحد خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. حسین کا ذکر وہ واحد خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. اچھا مجھے کچھ یاد آ رہا ہے یہاں پہ ایک مقام مجھے یاد آ رہا ہے، اگر آپ توجہ کریں تو یہ ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ صف ہے، 61 نمبر سورہ ہے اور 6 نمبر آیت ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد. فرمایا عیسیٰ یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے لوگوں کو دے کہ تیرے بعد جو نبی آئے گا وہ احمد ہوگا. اب یہ کیا ہے خوشخبری؟ یہ کیا ہے؟ کس نے دی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ایک دی ہے. کچھ کہو گے تو میں آگے چلوں گا نا یار. اچھا قبلہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ خوشخبری کون دے رہا ہے؟ افسوس ہے مجھے آپ کے چپ رہنے پر. اچھا زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام تو خدا کا ہی ہے نا، تو پھر کہنے دو نا یہ بھی خوشخبری اللہ ہی دے رہا ہے نا. اچھا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ خوشخبری کون دے رہا ہے؟ تو یا اللہ اتنی خوشخبریوں کا تو ڈھیر لگا چکا ہے، کہتا ہے میں واحد خوشخبری دے رہا ہوں. مجھے لگتا ہے آپ والی بات نہیں جو میں چھیڑ کے بیٹھ گیا. یا اللہ ایک طرف تو نبی کی خوشخبری دیتا ہے، ایک طرف جنت کی خوشخبری دیتا ہے، ایک طرف انعامات کی خوشخبری دیتا ہے، ایک طرف نبی کی اولاد کے گھر کا خوشخبری دیتا ہے. اتنی خوشخبریاں دینے کے بعد کہہ رہا ہے میں صرف ایک خوشخبری دے رہا ہوں جو حسین کا ذکر ہے. بھی سمجھ آ رہی ہے قرآن پاک کو؟ آپ پتہ چل رہا ہے آپ کو قرآن پاک کا جو میں پیغام دے رہا ہوں؟ مالک و مولا اتنی خوشخبریاں تو دے رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانُوا مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. سنو میں دو باتیں نہیں کرتا، اور سن میں دو باتیں نہیں کرتا، میری بات میں تضاد نہیں ہوتا. تو مولا یہ تضاد نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا خاموش، یہ تضاد نہیں ہے. قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے اللہ محمد و آل محمد کی خوشخبری دے رہا ہے، باقی خوشخبریاں اس خوشخبری کے صدقے میں دے رہا ہے. باقی خوشخبریاں اس خوشخبری کے صدقے میں ہیں. اب خوشخبریاں ہیں دو، ایک نبی کی آمد خوشخبری ہے، ایک حسین کا ذکر خوشخبری ہے. میں آگے نہیں چل سکتا. خوشخبریاں ہیں دو، ایک نبی کی آمد خوشخبری ہے، خوش بھی ہے، اس پہ خبر بھی ہے. ہائے ہائے ہائے. اس آیت میں بات ہے مصطفیٰ کی آمد کی، بات ہے اور یار عیسیٰ علیہ السلام مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں. یہ ایک خوشخبری ہے اور خبر آئی ہے اللہ کی طرف سے جو خوش بھی ہے. میں یہ اس پہ پریشان نہیں ہونا خوش کیسے ہوتا ہے. اللہ خوش ہونا قلبی کیفیت ہے. دل خوش ہو جائے تو بندہ خوش ہے، دل ناراض ہو جائے بندہ ناراض ہے. دل کے پھیل جانے کو خوشی کہتے ہیں، دل کے سکڑ جانے کو ناراضگی کہتے ہیں. تو اللہ کا تو دل ہی کوئی نہیں، وہ کیسے خوش ہے؟ چپ کر، مدینے میں بے دل کا دل رہتا ہے جسے مصطفیٰ کہتے ہیں. تم جیتے رہو جسے سمجھ آئیے. اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. بھئی سن رہے ہو قرآن پاک کو؟ یہ جب اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان پہ راضی ہے. ابو بکر پہ اللہ راضی ہے، عمر پہ اللہ راضی ہے، عثمان پہ اللہ راضی ہے. وہ نیچے آ کے یا اوپر جا کے راضی نہیں ہوتا، وہ آنے جانے سے پاک ہے. مسکرا کر مصطفیٰ جسے دیکھے اللہ اعلان کر دیتا ہے مصطفیٰ بھی خوش ہے، خدا بھی خوش ہے. اور جب اللہ ماتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان پہ ناراض ہے جسے دیکھ کر مصطفیٰ کے ماتھے پہ سلوٹ آ جائے. اللہ ماتا یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہو چکا ہے. جسے سمجھ آ گئی ہے سبحان اللہ کہتے چل. تو مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے قرآن پاک آپ کے درمیان پڑھ کے کہ اصل میں راضی کرنا ہے مصطفیٰ کو. جسے سمجھ آ گئی ہے دب کے سبحان اللہ کو.
اب مصطفیٰ کی آمد خوشخبری ہے. مصطفیٰ کی آمد کیا ہے؟ خوش بھی ہے اور خبر بھی ہے. یعنی اللہ خوش بھی ہے اور خبر بھی دے رہا ہے. یہ دو ہی اعتراض ہیں ہم پر کہ نبی کے میلاد پر خوشی کیوں کرتے ہو اور اسے بیان کیوں کرتے ہو. یہی تو قرآن سے سمجھا رہا ہوں. اللہ خوش بھی ہے، خبر بھی دے رہا ہے. جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں یار. لیکن مجھے وہ مول نہیں ملا جو میں نے جملہ کہا اس کے مطابق مجھے مول وصول نہیں ہوا، قیمت نہیں ملی آپ کی زبانوں میں سے. ایک دفعہ میں پھر کہہ دیتا ہوں، ہم پہ اعتراض کرتے ہیں خوشی کیوں کرتے ہو، بیان کیوں کرتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ خوش بھی ہے اور اسے بیان بھی کر رہا. اب ذکر حسین کا ہو، ذکر حسین کا ہو، ذکر علی کا ہو، ذکر مصطفیٰ کی آمد کا ہو، یہ دونوں خوشخبریاں ہیں. یہ کیا ہے؟ خوشخبریاں بھی، خوش بھی ہے اور خوشخبریاں ہیں دونوں. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اگر آپ کے حلقے کا کوئی وزیر آ جائے اور وہ آ کے اعلان کرے کہ بس آپ کے گاؤں میں گیس آنے والی ہے، اس پہ یقین کر لیں گے وہ لوگ جنہیں ان سے پیار ہے. لیکن جو ہر وقت ہی جھوٹ بولتا رہے، اس پہ شک ہو بندوں کو، تو بندے اتھے بے کے ہس کے آخشر دینے چولا مار دے پیا کتھے گیس آنی ہے، انہیں اگے بھی بڑیاں چھڑیاں نے. یعنی جو کوئی خوشخبری دے رہا ہو، خوشخبری جب مانی جاتی ہے جب خوشخبری دینے والے پہ یقین ہو. بہت بڑا جملہ میں نے کہا لیکن آپ سے رسپانس نہیں ملا مجھے. ایک دفعہ میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ شک تب ہوتا ہے جب خوشخبری دینے والے پہ شک ہو نا، پھر بندے خوشی نہیں کرتے. ہائے کسے سمجھ آئیے میں کیسے آگے چلوں گا یار. جب خبر دینے والے پہ شک ہو نا تو پھر بندے خوشیاں نہیں کرتے. خوشیاں تب کی جاتی ہیں جب خبر دینے والے پہ یقین ہو جائے. نہیں میں سمجھا نہیں سکا، میں نہیں سمجھا سکا. میں تھوڑا قریب آنے کی آپ کی کوشش کرتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس گاؤں میں سے موٹر وے نکلے گی، اگلے ہفتے کا کام شروع ہو جائے گا. میں تو خوش ہو جاؤں گا، لاہور ٹراں گا، موٹر وے تے سیدھا بہاولپور آ کے اتراں گا. جس لاہور جانا وہ بھی خوش ہو جائے گا. پھر جنہاں دے سارے مکان ٹہ جان گے، زمیناں موٹر وے چ آ جان گیاں، انہاں دا بیڑا غرق ہو جانا ہے. جڈی وڈی مرضی خوشخبری ہوئے، انہاں دا نقصان ہو گیا ہے، وہ خوش نہیں ہون لگے، وہ خوش نہیں ہون لگے. یہ دا مطلب ہے جڈی وڈی مرضی خوشخبری ہوئے، جدوں کسی دا نقصان ہوندا ہوئے نا وہ خوش نہیں ہوندا. کیا کہا میں نے، کیا کہا میں نے، تم نے کیا سنا؟ یہ اللہ پاک فرما رہا ہو ذکر حسین کا ہو یا میلاد نبی کا ہو، خوشخبری ہے یہ. اسے بیان بھی کرو اور خوشی بھی کرو. اب نبی کے میلاد پر خوشی وہ نہیں کرتا جسے اللہ پہ یقین نہ ہو. جسے سمجھ آئیے بولو تو میں آگے چلوں. وہ خوشی نہیں کرتا جسے اللہ پہ یقین نہ ہو یا نبی کی آمد پہ اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہو، وہ خوش نہیں ہوتا. بھئی سنو قرآن پاک کو. بس نکلنے والا ہوں یار، 22-23 منٹ اور بولوں گا اور چلا جاؤں گا یہاں سے، اور گھنٹہ پورا ہو جائے گا آپ کا. 7 نہیں 10 بجے جانے دیں. 8:30 بجے گفتگو کا آغاز ہو گیا، 9:30 بجے نکلنا ہے. مل کے سبحان اللہ کہہ دیجیے ذرا. ذالک الذی یبشر اللہ، یہ حسین کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. ذکر حسین وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. میں آگے چلنا چاہتا ہوں لیکن آپ کی خاموشی مجھے چلنے نہیں دے رہی ہے. اب جسے قرآن سے محبت ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا عبادہ، یہ ذکر حسین کی خوشخبری میں بندوں کو نہیں دے رہا، عبادہ کو دے رہا ہوں. کنے دے رہا ہوں؟ عبادہ. مولا اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا قرآن سن کے نہیں سمجھے، عام ایرا وغیرہ نتھو خیرہ سے بات نہیں. جن بندوں سے کر رہا ہوں نا وہ میرے اپنے ہیں، وہ میرے، سارے بولو وہ میرے. یہی وہ آیت ہے جسے پڑھ کے حسین کا ذکر ہوتا ہے. یہ وہ آیت ہے لیکن درمیان میں سے پڑھتے ہیں. میری عادت سمجھ لو، میں درمیان میں سے نہیں پڑھتا، وہاں سے پڑھتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے. تو یہ آیت مکے میں آئی ہے. مکے میں آیت کہاں آئی ہے؟ مکے میں. کیوں آئی ہے؟ اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟
مکی کہتے ہیں، اس آیت کو مکی کہتے ہیں۔ ہاں جی، کیوں کہتے ہیں مکی؟ مکے میں آئی ہے۔ اچھا، جو آیت مکے میں آئے وہ مکی کہلائے گی، اور جو مدینے میں آئے گی وہ مدنی کہلائے گی۔ یہ ایک آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ یہ میدان بدر میں آئی ہے، اسے میں بدری کہہ لوں؟ کچھ کہو تو میں آگے چلوں یار، مجھے مزہ نہیں آیا، اسے میں بدری کہہ لوں؟ اچھا، ایک آیت مقام خم غدیر پر آئی ہے، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، محبوب بیان کرو، اسے میں غدیری کہہ لوں؟ اچھا، یہ ایک آیت شام میں آئی ہے، شام میں جاتے ہوئے آئی ہے، راستے میں آئی ہے، اسے میں شامی کہہ لوں؟ بس مکی مدنی، بس مکی مدنی۔ تو پھر اگر یہ بات ہے کہ آیت مکے میں آئے تو وہ مکی کہلائی، تو مدینے میں آئی تو وہ مدنی کہلائی، تو پھر شامی کیوں نہیں کہہ رہے، پھر بدری کیوں نہیں کہہ رہے؟ اب بات مکے مدینے کی نہیں، بات تو مصطفیٰ کی ہے۔ مجھے دکھ ہے آپ کی خاموشی کا یار، بات مکے کی نہیں ہے، بات مدینے کی نہیں ہے، بات مصطفیٰ کی ہے۔ مصطفیٰ کا ڈیرہ اگر مکے میں ہوگا، آیت جہاں مرضی آئے وہ مکی کہلائے گی۔ مصطفیٰ کا ڈیرہ اگر مدینے میں ہوگا، آیت جہاں مرضی آئے وہ مدنی کہلائے گی۔ گھر جا کے سبحان اللہ کہنا، اللہ نے 6666 آیتیں زمین سے منسوب نہیں کی، محمد سے منسوب کی ہے۔ بھول گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا، مصطفیٰ سے منسوب کی ہے۔ اب گھر جا کے اونچی آواز سے سبحان اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ اتنی آیتیں مصطفیٰ سے منسوب کر دے، شرک نہیں ہوتا۔ ہم چھوٹی سی محفل حسین سے منسوب کریں، شرک کیسے ہو گیا؟ جیتے رہو، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جسے سمجھ آئیے اس کے لیے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ اور اللہ نے 114 صورتیں مصطفیٰ کے نامے لگا دی ہیں، شرک نہیں ہوئی۔ ہماری 4 دیگیں حسین کے نام لگ گئی، شرک کیسے ہو گیا ہے؟ جسے سمجھ آئیے دب کے سبحان اللہ کہو ذرا۔ تو یہ آیت کہاں آئی ہے؟ مکے میں آئی ہے۔ کہاں آئی ہے؟ اچھا، ایک راز کی بات بتاؤں آپ کو، اتنی دفعہ میں نے کہا یہ آیت حسین کے بارے میں ہے، حسین کے بارے میں، حسین کے بارے میں، حسین کے بارے میں، آپ چپ بیٹھو یار، امام حسین کے بارے میں ہے۔ اور اب میں درمیان میں تقریر پہ آگے کہہ رہا ہوں یہ آیت مکے میں آئی ہے۔ بی بی پاک سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا تو نکاح ہوا مدینے میں جا کے، مکے میں تو امام حسین تھے ہی نہیں۔ تو جب وہ وہاں نہیں تھے تو ان کے بارے میں آیت کیسے آ سکتی ہے؟ کچھ کہو گے تو میں پھسک تو گیا، لیکن اللہ کی قسم میں پھسا پھسا کوئی نہیں۔ جتنے بندے بیٹھے ہو اتنی آیتیں اس بات پر میں پڑھ سکتا ہوں، جتنے تم بندے بیٹھے ہو اتنی آیتیں میں اس بات پر پڑھ سکتا ہوں کہ حسین مکے میں نہ بھی آئے، آیت پھر بھی ان کے بارے میں آ سکتی ہے۔ توجہ ہے تو میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ ایک اصول فطرت ہے، سورہ نحل میں ارشاد ہوا، 16 نمبر سورہ ہے، 78 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ چس نہیں آیا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ واللہ، اور میں اللہ، اخرجکم، جب تمہیں نکالتا ہوں، من بطون امہاتکم، تمہاری ماں کے پیٹوں میں سے، تو لا تعلمون شیئا، تم ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہو، ان پڑھ ہوتے ہو، جاہل ہوتے ہو، بعد میں علامہ بنتے ہو، بعد میں حافظ بنتے ہو، بعد میں اسکالر بنتے ہو، بعد میں ڈاکٹر بنتے ہو، بعد میں انجینئر بنتے ہو، بعد میں مصری بنتے ہو۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہو ماں کے پیٹ میں سے۔ ساری کائنات کا یہی اصول ہے، لیکن پتہ نہیں اچانک ایک آواز آتی ہے، الرحمن، رحمان تو وہ ہے علم القرآن جس نے علم قرآن دیا ہے، خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا ہے، پہلے علم دیا ہے پھر پیدا کیا ہے۔ یا اللہ، مجھ سے کہیں آیت الٹ تو نہیں ہو گئی؟ نہیں فرمایا ٹھیک پڑھا ہے تم نے، پر مولا ابھی تو میں پڑھ رہا تھا پہلے پیدا ہوتا ہے پھر علم لیتا ہے، اب آواز آ رہی ہے کہ پہلے علم لیتا ہے پھر پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا وہ تم ہو جو پہلے پیدا ہوتے ہو بعد میں علم لیتے ہو، یہ نبی کا گھر ہے، پہلے علم ملتا ہے بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ کچھ کہو تو میں آگے چلوں یار۔
तुम जीते रहो जिसे समझ आ रही है। जिसके सीने में कुरान का नूर उतर रहा है अल्लाह उसको बरकतें अता फरमाए। आप खुश रहो, अल्लाह आपको आबाद रखे। तो मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूं। क्या आपको समझ आ गई है कि हुसैन ना भी आए, वो ना भी आए फिर भी उनके बारे में आयत आ सकती है? यार वो तुम हो। अच्छा नहीं, मैं अगर इसी नाज पे पढ़ना शुरू हो गया तो बात लंबी हो जाएगी। मैं जल्दी से आगे चलना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया वो बंदे हैं मेरे अपने जिनसे मैंने हुसैन का जिक्र किया है। वो बंदे मेरे अपने हैं जिनसे मैंने हुसैन का जिक्र किया है। अच्छा या अल्लाह वो कौन है? फरमाया ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू, वो आमनू है जिनसे मैं जिक्र कर रहा हूं। वो क्या है? आमनू है जिनसे मैं जिक्र कर रहा हूं। जिनसे मैं हुसैन का जिक्र कर रहा हूं वो मोमिन है। वो क्या है? आयत डेरा बक्खा में नहीं आई, DC 18 DC में नहीं आई, बावलपुर में नहीं आई, मक्के में आई है। मुस्तफा की जुबान मुबारक से बात हो रही है, कलाम खुदाबंदी निकल रहा है। जिनके बारे में आ रहा है वो आले मोहम्मद है सल्लल्लाहु। भूल जाते हो, मैं इसी पे तकरीर छोड़कर चला जाऊंगा। वो आले मोहम्मद है। तो मौला किन से बात हो रही है? फरमाया मेरे अपने हैं जिनसे हो रही है। मौला वो कौन है? फरमाया मोमिन है जिनसे हो रही है। वह अमिल सालिहात, और पाक है जिनसे हो रही है। मौला वो कौन है? फरमाया तेनू अजे भी नहीं पता चला। नबी गल कर रहे ने हुसैन के बारे में, जिद गल कर रहे ने वही तो अबू बकर है। दुख रहा मुझे आपके ठंडे सुभान अल्लाह पर यार। वही तो उमर फारूक है, वही तो उस्मान गनी है, वही तो नबी के सहाबा है। मौला तो तू समझाना क्या चाहता है? फरमाया तुम्हें कुरान सुनकर भी नहीं समझ आई। हुसैन का जिक्र वो करे जिसे अबू बकर की सदाकत पे यकीन आ जाए। हुसैन का जिक्र वो करे जिसे उमर फारूक की अदालत पे यकीन आ जाए, जिसे उस्मान गनी के ज़ुन्नुरैन होने पे शक न रह जाए, जिसे समझ आ रही है मिल के सुभान अल्लाह कहते चले जाओ, जिसे नबी के सहाबा की अजमत का इनकार बाकी न रह जाए। वो करे ना हुसैन का जिक्र, उसका हक बनता है अब नबी की औलाद का जिक्र। एक हदीस तिबरानी से याद आई है यार, आयत पढ़ते हुए इतना कुरान पढ़ा है, अब एक हदीस तो पढ़ने दो। अच्छा नहीं पढ़ते, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है आपका। नहीं मेरे वक्त की बात नहीं है यार, आपके ठंडे सुभान अल्लाह की वजह से नहीं पढ़ रहा ना। फरमाने रिसालत ऐसे नहीं पढ़ा जाता। जिसे नबी के फरमान से मोहब्बत है मिल के सुभान अल्लाह कहो जरा। साहब तिबरानी फरमाते खत्मी मतलब मन सब्बा असहाबी फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। जिसने किसी ने मेरे सहाबी को गाली दी उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, आदम से कयामत तक हर इंसान की लानत है उस बदबख्त पर। सुन रहे हो कुरान पाक को? कोई भी कह सकता है शाह जी ये तो हदीस मैं नहीं मानता। अगर आप कहें तो हम इस हदीस को कुरान से पढ़ देते हैं। रहने दिया, आप वाली बात नहीं है, कहीं और जाके कर लेंगे। जहां जरूरत महसूस की जाएगी वहां जाके की जाएगी यार। पीछे वाले अभी चुप बैठे हैं जिसे कुरान से मोहब्बत है, दब के सुभान अल्लाह जरा। नौजवानों अक्ल सलीम का एक तकाजा है कि अगर कोई कुछ कहे तो उसे कुछ ना कहा जाए, माफ कर दिया जाए। ये अक्ल सलीम का तकाजा है। लेकिन ये सूरा बकर 2 नंबर सूरा है और ये 13 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इरशाद खुदाबंदी हुआ व इज़ा क़ील लहुम आमिनू, जब उनसे कहा जाता है ईमान ले आओ, कालू व इज़ा क़ील लहुम आमिनू, जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ तो वो पूछते हैं कैसे ईमान लाए? फरमाया कमा अमन नास, उनसे कहा जाता है ऐसे ईमान लाओ ना जैसे मुस्तफा का अबू बकर ईमान लाया, जैसे मुस्तफा के सहाबा ईमान लाए हैं। तो बदले में वो कहते हैं कालू अनुमिनु कमा अमन सुफहा, हम ऐसे ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ लाए। या अल्लाह मक्के के काफरों ने नबी के गुलामों को बेवकूफ कहा। फरमाया इनका कसूर कोई नहीं, आंखों से देख चुके हैं मुस्तफा थूक फेंकते हैं, ये उठा के मुंह पे मल लेते हैं। बड़ा ठंडा बोले यार। वो वजू करते हैं, ये गिरने वाले पानी पे हाथों हाथों को मल के जिस्मों पर मल रहे हैं। तो या अल्लाह फिर बदले में हम कुछ ना कहे ना, क्योंकि अगले सलीम का तकाजा कोई कुछ कहे तो उसे कुछ ना कहे ना।
اور اللہ فرمایا الا خبردار، انو خبردار، ہم السفہاء وہ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون وہ جاہل ہیں، وہ جاہل اور بیوقوف، اور خبردار 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 بیوقوف جاہل۔ یا اللہ انہوں نے تو ایک دفعہ بیوقوف کہا، تو 4 دفعہ جواب دے رہے۔ فرمایا چپ کر، تیری بات نہیں ہے، نبی کے صحابہ کی عزت کی مسئلہ، نبی کے صحابہ کی عزت کا مسئلہ ہے، تو مولا کیا کروں؟ فرمایا کوئی ایک دفعہ انگلی اٹھائے، اسے 4 دفعہ جواب دینا اللہ کی سنت ہوتا ہے۔ جسے سمجھ آ گئی بولے تو میں آگے چلنا چاہتا۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، حسین کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ کر رہا ہے، جن بندوں سے کر رہا ہے۔ رک گیا میں یہاں پہ اور میری تقریر ختم ہو گئی، مجھے معاف کرو، مجھے آج جلدی ہے۔ یار ایک بندوں کنے نا دس چھڑیا ہے، اور جناب پیر سونا میں بھی چلتا ہے۔ بھئی توجہ ہے آپ کی؟ مدائن کا علاقہ فتح ہوا، پورے پاکستان بہاولپور دے اس علاقے میں پتا میرا نام کی ہے، باقی سارے پوچھتے رہتے ہیں تھوڑا نام کی ہے۔ اچھا مدائن کا علاقہ فتح ہوا، مال غنیمت اکٹھا ہوا، فاروق اعظم ممبر پر ہے۔ اچھا بالکل تنہ چون بندے نے سبحان اللہ کہنے نہ آئے، عمر فاروق ممبر پر ہے، عمر فاروق کا شہزادہ سامنے آیا ہے، بیٹا آیا ہے، عمر فاروق نے یوں کر کے بالکل آئیے اے ہوئی جڑا میں پڑھے آئیے، عمر فاروق نے یوں کر کے پیسے نکالے اور مال غنیمت میں سے 500 درم نکالے، 500 درم نکال کر عمر فاروق نے اپنے بیٹے سے کہا لو بیٹا یہ آپ کا حصہ ہے۔ اس نے حصہ لیا، بڑا خوش ہوا، واہ بابا واہ بابا شکریہ، واہ بابا واہ بابا شکریہ، مہربانی بابا مہربانی، بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ اب یہ ہٹے سائیڈ پہ، پیچھے آئے علی کے بیٹے۔ اب عمر فاروق دیکھ رہے ہیں کہ کیا کروں؟ عمر فاروق یوں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اٹھ کر جو کچھ بھی تھا وہ سارا کچھ یوں اکٹھا کر آ کے نا، یوں کر آ کے نا، یوں ایسے کر کے نا سارا کچھ اکٹھا کر کے دونوں ہاتھوں سے یوں جھک کے کہتے ہیں آقا یہ آپ کا حصہ نہیں ہے، یہ ہدیہ ہے۔ حضور یہ نذرانہ ہے، ہدیہ ہے۔ امام حسین نے یوں اور اسے کاؤنٹ کیا، کاؤنٹ کر کے دیکھا تو وہ 1000 درم تھا۔ اب عمر فاروق کے شہزادے نے یوں دیکھا، پھر ایک دفعہ یوں دیکھا، پھر اپنے باپ کو دیکھا، تھوڑا قریب ہوئے، کہنے لگے بابا میں نے ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ کہا بیٹا کرو۔ دیکھو بابا میں کب سے لڑ رہا ہوں، یہ ابھی چھوٹے سے بچے تھے امام حسین اور مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، جب سے میں لڑ رہا ہوں بابا مجھے اتنی مدت ہو گئی لڑتے ہوئے، مجھے 500 دیا، انہیں 1000 دے دیا۔ اور منڈے اتھے کو 2 نمبر بندہ ہوندہ نا تے جا آخر دے پتر کر جا کے فیصلہ کر لیں گے، اتھے نا گل کر بندے بیٹھے نے یا کان میں کوئی بات کر لیتے نا۔ نانا عمر فاروق نے آواز دی سارے صحابہ کو، بیلیو بات سنو۔ سب نے یوں پلٹ کر دیکھا، جی۔ فرمایا بیٹا دوبارہ بات کرو۔ اس نے کہا بابا مجھے بڑی مدت ہو گئی ہے لڑتے ہوئے، یہ ابھی بچے تھے مدینے کی گلیوں میں سیر کرتے تھے ابھی، تو میں تب سے لڑ رہا ہوں، مجھے 500 اور انہیں 1000، بس یہ جملہ سننا تھا۔ عمر فاروق نے بیٹے کا چہرہ دیکھا، فرماتے ہیں بیٹا تیرا ابا ادھے ابے ورگا ہے، تیرا ابا ادھے ابے ورگا ہے، تیرا ابا ادھے ابے ورگا ہے۔ اگلا جملہ میں نہیں پڑھ سکتا، بڑا ٹھنڈا سبحان اللہ ہے۔ عمر فاروق نے کہا تیرا ابا ادھے ابے ورگا ہے، تیرا ابا ادھے ابے ورگا ہے، تیرا ابا ادھے ابے ورگا ہے، بولو گے تو اگلا جملہ کہوں گا تیرا پیو دے پیو ورگا ہے۔ کہا نہیں بابا۔ فرمایا پھر تیری ماں دی ماں ورگی ہے، تیرا نانا دے نانے ورگا ہے، تیرے کو چاچے دے چاچے ورگے نے، تیری کو خالہ دی خالہ ورگی ہے۔ عمر فاروق کہہ رہے ہیں تیری کو خالہ دی خالہ ورگی ہے۔ عمر فاروق نے بھی پتہ نبی دیاں کنیاں تیاں نے، مجھے دیکھ رہا آپ کی خاموشی پر۔ عمر فاروق نے فرمایا تیری کو خالہ دی خالہ ورگی ہے، تیرا کو چاچا دے چاچے ورگا ہے۔ عمر فاروق نے شہزادہ نے نہیں بابا نہیں، نہیں بابا نہیں، نہیں بابا نہیں، نہیں بابا نہیں۔ عمر فرماتے جب تیرا خاندان اس کے خاندان جیسا نہیں تو تمہارا حصہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟
تمہارا حصہ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ امام حسین اٹھے اور گھر چلے گئے. آگے علی تھے، آگے علی تھے، آگے علی تھے، آگے علی تھے. کبھی نہیں پڑھوں گا جب تک علی کے نام پہ سارے نہیں بول پڑو گے. بد نصیب زبان ہے، دوبارہ چانس دیتا ہوں. صحت اور تندرستی کی دعا کروں گا، برکت ایمان کی دعا کروں گا. علی کے نام کے دب کے سبحان اللہ کہنے ذرا. آگے علی تھے، بسم اللہ. آگے علی تھے. اور منڈو کسی بندے سے پوچھنا یار یہ علی کا کوئی معنی بھی ہوتا ہے؟ علی کا کوئی معنی بھی ہوتا ہے؟ بھئی علی کا کوئی معنی تو ہوگا. اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، علماء سے کوئی نہیں بولے گا. مسیطے وڑ دیو، سجا قدم رکھ دیو، کوئی دعا مانگ دیو. کی مانگ دیو؟ چپ کرو، ہاتھ کھڑا کرو جسے آتی ہے. خاموش، میں دیکھ رہا ہوں. ہاتھ کھڑا کرو جسے آتی ہے. آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ تصاب. آپ دعا کریں اللہ پاک انہیں برکتیں عطا فرمائے. آمین کہو. لو جی اب پڑھے ذرا آہستہ سے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہم اے اللہ افتح، افتح کیونکہ توڑ دیا نا، جب توڑ دیا تو افتح آئے گا. افتح کھول دے، لی میرے لیے، ابواب دروازہ، رحمتک تیری رحمت کا، تیری رحمت کا دروازہ میرے لیے کھول. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ کی رحمت کو مصطفیٰ کہتے ہیں. اللہ کی رحمت کو مصطفیٰ کہتے ہیں. مصطفیٰ تو پھر مولا دروازہ. فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. مصطفیٰ کے دروازے کو علی کہتے ہیں. تو مولوی مسجد میں جاتا وہ کہہ رہا اللہ افتح لی ابواب رحمتک، مولا میرے لیے علی کی محبت کا دروازہ کھول دے. مجھے افسوس ہے آپ کی خاموشی پر یارا. اب نہیں بولو گے تو کبھی نہیں بولو گے. حد نہیں ہو گئی؟ مسجد میں جاتا ہوا علی علی کر رہا ہے، منبر پہ جا کے علی کا منکر ہو جاتا ہے. اسے منافق نہیں کہیں گے تو اور کیا کہا جائے گا؟ اب بھی ہمیں پوچھتے ہو کس کے پیچھے نماز پڑھے اور کس کے پیچھے نہ ہو. مرے جدو دی اپنی نہیں ہوں گی تو علی پیچھے کیویں ہو جائے گی؟ جسے سمجھ آ رہی ہے دب کے سبحان اللہ کہو. آگے علی ہے. میں کہہ رہا ہوں آگے علی ہے. میں کہہ رہا ہوں آگے علی ہے. میں کیسے پڑھوں آگے علی ہے؟ بھاولپور کے کسی عالم سے کہنا لفظ علی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لفظ علی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے بلند، ایک ہوتا ہے بلند ترین، ایک ہوتا ہے بلند تر، ایک ہوتا ہے بلندی کی انتہا، اسے علی کہتے ہیں. جہاں بلندیاں جا کے معراج محسوس کریں اسے علی کہتے ہیں. یہ آگے علی ہے، آگے علی ہے، آگے علی ہے. علی کے نام پہ چپ رہ گئے. آگے علی ہے، آگے علی ہے، خود بھی علی ہے. جس گھر میں ولادت ہوئی وہ کعبہ بھی علی ہے. جہاں شہادت ہوئی وہ مسجد بھی علی ہے. بیٹا حسن بھی علی ہے، حسین بھی علی ہے، زوجہ فاطمہ بھی علی ہے. یہ وہ علی ہے جس کا نبی بھی علی ہے. یہ وہ علی ہے جس کا اللہ بھی علی ہے. بابا جی حسین، آج عمر فاروق نے کمال نہیں کر دیا؟ کہا حسین کیا کیا ہے عمر نے؟ بابا بیٹے کو 500 دیا، مجھے 1000 دیا، اور پھر میرے شجرے کا تعریف کیا. بس یہ سنتے علی اٹھ کر کھڑے ہوئے. فرمایا واللہ واللہ سمیت رسول اللہ. مجھے علی کو اللہ کی قسم میں نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا تھا العمر سراج اہل الجنہ. عمر جنت کا سورج ہے. سارے کام چھوڑ کر عمر فاروق علی کے پاس آئے. یا علی انت مولا، یا علی آپ میرے مولا ہیں، یا علی آپ میرے مولا ہیں. یا علی جب اعلان ہوا تھا سب سے پہلے میں نے ہی تو کہا تھا آپ میرے مولا ہیں. من کنت مولا فہذا علی جن مولا. آقا آپ میرے بھی مولا ہیں، تمام مومنوں کے بھی مولا ہیں، کائنات کے بھی مولا. یا علی آپ میرے مولا ہیں، یا علی آپ میرے مولا ہیں. بولو گے تو آگے چلوں گا نا. تو عمر کیسے آئے ہو؟ آقا کیا آپ نے فرمایا ہے العمر سراج اہل الجنہ، عمر جنت کا سورج ہے؟ فرمایا عمر نہیں، بالکل نہیں. میں نے کہا، میں نے نہیں کہا، یہ تو مصطفیٰ نے فرمایا ہے.
یا علی مجھے لکھ دے، یا علی مجھے لکھ دے، یا علی مجھے لکھ دے۔ فرمایا عمر کاغذ قلم چھوڑ، مجھ علی کو اللہ کی قسم میں علی اور میری قیامت تک ساری اولاد میدان محشر میں گواہی دیں گے، اللہ نے مصطفیٰ نے عمر کو جنت کا سورج کہا تھا۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہ حسین کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے ان بندوں سے کر رہا ہے جو مومن بھی ہیں اور پاک بھی ہیں، جو مومن بھی ہیں اور پاک بھی ہیں، جو مومن بھی ہیں اور پاک بھی ہیں۔ سمجھ نہیں آئی؟ مکے سے ذرا باہر آؤ نا، ہوش کو ٹھکانے لاؤ، باولپور میں واپس پلٹو گے تو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ پاک فرما رہا ہے حسین کا ذکر کا حق رکھتا ہے وہ بندہ جو خود مومن بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ بولو اب جسے سمجھ آئی ہے، قبلہ جو خود مومن بھی ہو اور پاک بھی ہو۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ فرمایا حسین کے ذکر کے لیے منبر پر چرسی نہیں چاہیے، منبر پر بھی پاک چاہیے، زمین پر بھی نمازی چاہیے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے اسے میں داد دیتا ہوں یار۔ لو میری اب تقریر ختم ہو گئی ہے اور مجھے اجازت بخش دو، انشاءاللہ زندگی وفا کرے گی، میں پھر کبھی آؤں گا آپ کے پاس۔ پورا گھنٹہ آپ کا گزر چکا ہے لیکن ابھی 5-7 یہ مجبوری سے نہیں، انشاءاللہ دیکھیں انشاءاللہ پھر آ جائیں گے نا، ابھی 5 سال بعد آئے ہیں، اگلے 5 سال بعد پھر آ جائیں گے نا، تو 5-6 سال نکال کے ایک دفعہ پھر چکر لگا جوں گا۔ آل عمران سے ایک آیت چل رہی ہے دماغ میں، 3 نمبر سورہ 133 نمبر آیت ہے، آپ ہی چپ بیٹھے ہیں ورنہ اب تک میں پڑھ چکا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد ہو رہے وَسَارِعُوا، جلدی کرو، سارعو دوڑ لگاؤ، سارعو چھیتی کرو۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا چپ کرو، کہہ رہا چھیتی کرو۔ کیا چھیتی کریں؟ اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم گناہ کر کر کے تھک نہیں گئے؟ جی مولا واقعی تھک تو گئے ہیں، کوئی گناہ رہ تو نہیں گیا؟ نہیں مولا کوئی بھی نہیں رہا۔ تو فرمایا پھر پاک گھر کے ذکر میں آ گئے ہو، تم توبہ کر لو، میری بارگاہ میں معافی مانگنے میں دیر نہ کرو، میری بارگاہ میں معافی مانگنے میں دیر نہ کرو یار۔ دیکھو میں کہتا ہوں نا مجھے ڈاکٹر صاحب سے پیار ہے، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے مجھے ان سے پیار ہے، 5 سال بعد دوبارہ رابطہ ہوا ہے۔ آپ سے پیار کرتے نا، آپ کے علاقے کے ہیں نا، میری طرف نہیں نا آتے، فرصت ہی نہیں ہے نا۔ کر لیں 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال بعد جب تم دھوکہ دو گے نا، اگر یہ میری طرف آ گئے نا تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں مجھے ان سے پیار ہے، پھر میں ان سے ترلے نہیں کراؤں گا، منتیں نہیں کراؤں گا۔ بس مجھے ایک دفعہ کہیں گے شاہ جی میں شرمندہ ہوں، میں سینے سے لگا کے ماتھا چوم کے کہوں گا ڈاکٹر صاحب میں تو پہلے ہی آپ سے پیار کرتا تھا۔ ہم میں ہر بندہ دنیا اکٹھی کر رہا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کے پیچھے ہم پاگل ہو گئے ہیں۔ پیسہ اکٹھا کر لو 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 نا، 10 سال کر لو 20 سال کر لو، 30 سال 40 سال بعد یہ پلیت دنیا تمہیں دھوکہ دے گی نا، جب اللہ کی طرف واپس آؤ گے نا، اوہ ہوئے منتیں نہیں کرائے گا۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تم سے منتیں نہیں کرائے گا، وہ نکیریں نہیں نکلوائے گا، ایک دفعہ کہنا مولا میں شرمندہ ہوں، فرمائے گا انہو کان غفارا، تیرے معافی مانگنے میں دیر لگی ہے، میں معاف کرنے میں دیر نہیں کروں۔ سورہ نور سے میں نے پڑھ دیا 71 نمبر سورہ کی 10ویں آیت کو میں نے پڑھ دیا، انہو کان غفارا، شک نہ کر، بس تیرے معافی مانگنے میں دیر لگی ہے، میں معاف کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ اچھا بات سن جی مولا سچے دل سے معافی مانگ تو مولا کیا ہوگا؟ میں وعدہ کرتا ہوں پہلے تو پچھلے سارے گناہ معاف کروں گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر تیرے گھر میں شراٹے کا نہیں آئے گا۔ نہیں بہل پور والو، یہ سورہ فرقان 25 سورہ 48ویں آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا۔ اے می نہیں، اے میری رحمت ہے، می نہیں میری رحمت ہے، می نہیں میری رحمت ہے، می نہیں میری رحمت ہے۔
تو مولا فرمایا حسین دے ذکر بہ کیا سچے دل کیا چھڑ مولا میں معاف کر دے, میں وعدہ کرنا پچھلے گناہ بھی معاف کر دیا گا, تیرے گھر میری رحمتاں نہیں منگریاں ہوں گی. جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو تو میں آگے قرآن پڑھوں. تجھے ہر وقت فکر رہتا ہے میری جیب خالی نہ ہو جائے, 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 میری جیب خالی نہ ہو جائے. اللہ فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, تو ایویں پریشان ہوئے ایک واری سچے دل نال معافی مانگ, میں وعدہ کرنا تیرا کھیسا کبھی بھی خالی نہیں ہوندے. ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے, اس کو روک کر ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ توجہ کر لو تو. تھک گئے تو رہنے دیتا ہوں یار. سیدوں سے کہتے ہو فتح نامہ دے کاروبار بند ہو گیا, فتح نامہ دے کاروبار بند ہو گیا, فتح نامہ دے کاروبار بند ہو گیا, فتح نامہ دے کاروبار بند ہو گیا. میں دیاں فتح نامہ جڑا اللہ دیتا ہے, اچھا نہیں دینے لگا, نہیں دینے لگا, آپ والی بات نہیں ہے تو نہیں دینے لگا جناب. جسے قرآن سے محبت ہے دب کے سبحان اللہ کہو ذرا. لو یہ فتح نامہ ہے, یہ فتح نامہ قبول کرو, یہ فتح نامہ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر دیا کرو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر دیا کرو. یا اللہ میں سمجھا نہیں سکا, سفر بڑا لمبا ہے, کیا فرمانا چاہتا ہے؟ فرمایا تینوں ابا نہیں بنایا؟ ہاں جی بنایا. تو پھر مریں گھر جا کے رولا پایا کرو کاکا نماز پڑھو. تینوں خاون نہیں بنایا, مولا بنایا ہے, تو پھر ایویں بنا چھڑے. ایک حدیث یاد آئی ہے, اگر کہو تو نبی کا فرمان پڑھوں. ابھی ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں نبی نے فرمایا اللہ رحمت کرے اس خاون پر جو سوئی ہوئی بیوی کے کہے اٹھ پلیے نماز دا ٹائم ہو گیا. حدیث ختم نہیں, فرمایا اللہ رحمت کرے اس بی بی پر جو سوئے ہوئے خامن سے کہے اٹھ اللہ علیہ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. یہ فرمان رسالت ہے, چھترو چھتری نہیں ہونا میں کیوں اٹھا دیتا ہی. اٹھنے اور اٹھانے والے کو فائدہ ہوگا جو وہ ہوگا. میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. جسے قرآن سے محبت ہے دب کے سبحان اللہ کہو ذرا. اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو, اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو, اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو. میں کیسے آگے پڑھوں, تم چپ کر کے بیٹھو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, خود بھی نمازی ہو جاؤ, خود بھی نمازی ہو جاؤ, خود بھی نمازی ہو جاؤ. مولا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكَ, میں وعدہ کرتا ہوں تیرے لنگر میں کبھی کمی نہیں آنے دوں گا. اب بھی نہیں سمجھ آئی فتح نامہ کیا مل رہا ہے؟ تم اذان سن کر کاروبار کرتے رہتے ہو, روزی میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ دکان بند کر کے دیکھ روزی میں برکت نہ آئے, مجھے آ کے علامہ دینا یار. جسے سمجھ آ رہی ہے بات کرو تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. یار یہ میرا ادھار ہوا جی, میری زندگی وفا کرے گی. یہ میرا آپ سے ادھار ہوا, میری زندگی میں وعدہ کرتا ہوں ممبر پر بیٹھ کر آپ مجھے بلائیں گے اور آپ مجھے یاد کرائیں گے شاہ جی آج فراخی رزق پر پڑھنا ہے, تو پھر میں قرآن پڑھ کے فتح نامہ دے کے جاؤں گا. یہ میرا آپ سے ادھار ہو گیا, میری زندگی وفا کرے گی تو انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. دیکھو ادھار نال بندہ آندہ جاندہ رہندہ ہے, ابھی پورا کر دیا تو کبھی نہیں آؤں گا. اگر دل کرتا ہے آتا رہوں تو ادھار قبول کرو. آپ جسے قرآن سے محبت ہے مل کے سبحان اللہ. سورۃ طلاق میں ارشاد ہوا 65 نمبر سورہ ہے, اور دوسری آیت آدھی ہے اور تیسری آیت پوری ہے. وَمَن يَتَقِ اللَّهَ, اگر تو کہیں متقی ہو جانا, اگر تو کہیں گناہوں سے باز آ جانا, ہائے ہائے اگر تو کہیں گناہ چھوڑ دینا. منڈیو یہ دیکھو یہ قرآن پاک ہے. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ. اللہ فرماتے ہیں یہ دل ہے انسان کا اور پلیتی سے بھرا ہوا ہے. پلیت دل ہے بندے کا, پلیت دل ہے, پلیت, چپ چپ چپ, پلیت دل. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, بے عقل دل ہے اس کا, ڈنگر دل. اولئک کالانعام, یہ جانور ہے, بل ہم اضل, ڈنگر سے بدتر ہے, یہ پلیت دل رکھتا ہے.
یہ شان رسالت کی بہت بڑی آیت میرے سامنے آئی ہے، لیکن میں درمیان میں سے ایک ٹکڑا اپنے لیے لے رہا ہوں، اس آیت کو آپ سے باضابطہ ادھار کرتا ہوں۔ میدان احد میں یہ آیت اتری تھی، وَلَوْ كُنْتُ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اللہ فرمایا محبوب اگر تیرے سینے میں قلب غلیظ ہوتا، پتہ چلا غلیظ دل بھی ہوتا ہے، پلیت دل بھی ہوتا ہے، وَلَا تُؤْتِ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اس کا مرید نہ ہونا جس کا دل اللہ سے غافل ہو جائے۔ پتہ چلا دل غافل بھی ہوتا ہے، دل پلیت ہوتا ہے، دل غلیظ ہوتا ہے، دل گناہگار ہوتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، دل ٹیڑھا بھی ہوتا ہے۔ اچھا اللہ فرمایا چپ کر، پریشان نہ ہو، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کسی کا دل ایمان کا لاڑا بھی ہوتا ہے، کسی کا دل ایمان کی زینت بھی ہوتا ہے۔ کسے سمجھ آئیے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کسی کا دل پیکر محبت بھی ہوتا ہے۔ کچھ کہو تو میں آگے چلوں نا یار۔ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، کسی کا دل اطمینان میں بھی ہوتا ہے۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ، کسی کا دل قدم قدم پر توبہ کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ مجھے مزہ نہیں آ رہا جسے قرآن سے محبت ہے، مل کے شبہ ان تخشع قلوبہم، کسی کا دل عاجزی والا بھی ہوتا ہے۔ کیا کروں یار؟ وَعَلَمُ، جان لو، ان اللہ یحول بین المرء والقلب، اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور قریب یہ بھی ادھار ہوا، یہ دوسرا ادھار ہے۔ کبھی آؤں گا، وعدہ رہا، وعدہ، کبھی آؤں گا تو دل کی باتیں کریں گے۔ میں کیا کروں؟ میں جب کہتا ہوں ادھار ہوا، اس ادھار میں 2 گھنٹے کا قرآن ہوتا ہے، تو پھر ادھار نہیں تو کیا کروں؟ مر جاؤں، ایتھے ہی قبر بنانی ہے میری؟ جسے قرآن سے محبت ہے دب کے سبحان اللہ کہو ذرا۔ ایک نعرہ حسین لنگر دا سارے بزرگ مرے سو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جیوے جیوے مرشد جیوے 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 رہن چھوڑ جیوے جیوے۔ بھئی جی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی قلب غلیظ بھی ہے، قلب گناہگار بھی ہے، قلب ٹیڑھا دل بھی ہے، لیکن ایمان کا لاڑا دل بھی ہے۔ ان اللہ یحول بین المرء والقلب ہی وقلب ہی، اللہ کی گزرگاہ بھی ہے دل۔ جلال الدین رومی نے کہا قلب مومن گزرگاہ جلیل است، مومن کا دل اللہ کی گزرگاہ ہوتا ہے۔ ہاں رب رب کر دے بڑھرے ہو گئے ملہ پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ ملیا سجدے کر کر ہارے، رب تا تیرے اندر وسدا۔ یہی تو بات ملہ شاہ کر رہا ہے، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہیں نظر آئے نہ آئے وہ تمہارے اندر ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا سمجھ آئی ہے؟ سمجھ یہ آئی ہے کہ حسین کے ذکر کے لیے دل پاک چاہیے، حسین کے ذکر کے لیے سماعتیں پاک چاہیے۔ جب پاک گھر کا ذکر ہے تو ذاکر بھی پاک ہو، سننے والے بھی پاک ہو، ممبر پر بھی پاک ہو، زمین پر بھی پاک ہو۔ نلائق کو اس ذکر کے کرنے کا حق نہیں۔ سیدہ کا نام لینا چرس پی کے نہ لو، وضو کر کے لیا کرو۔ نوجوان بچوں، اگر آپ کا گھر ہے، اس کی 4 دیواری ہے، آپ لاہور جا رہے ہیں، سارے گھر کو تالے لگا گئے، واپس آئیں تو سارے گھر میں مٹی مٹی، کٹا ہی کٹا، کٹا ہی کٹا، ہر شاید اتنے توڑی توڑے، یہ دا مطلب پیچھے نیری چلی سی، پیچھے نیری چلی سی نا۔ اچھا نیری خشمہ نو کھائے چل دی رہن دی، تو آڈے کار دے اندر کٹا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ تُسی کنڈیاں تے لاغے سو تالے بھی لاغ گئے ہو، پر تُسا باریاں بند نہیں کی تھیاں۔
खाने दिल को पाक करने के लिए जोर नहीं लगेगा, सिर्फ बारियां बंद कर लो। बोलो जिसे समझ आ रही है बात। और यार बस मेरी तकरीर खत्म हो गया, मुझे मजबूर ना करना, परेशान नहीं करना, मेरा लंबा सफर है। नहीं ये अच्छी बात नहीं, अब ये अच्छी बात नहीं है, चुप करो, समझो ना, इस बात को समझो यार, अब मेरी मजबूरी है। जैसे आपका वादा पूरा करना, मुझे आगे जाके कायमपुर में वादा पूरा करना है, अब इस पे रुक जाओ और इस बात को समझ लो और इसे सुन लो। अगर दिल की खिड़कियां बंद कर लो तो घट्टा अंदर नहीं आएगा और दिल हुसैन के जिक्र के काबिल हो जाएगा, दिल हुसैन के जिक्र के काबिल हो जाएगा। वो दिल की बारियां कौन सी हैं जो बंद करनी है? नौजवानों, दिल के कमरे का पहला मेन गेट आंखें होता है। बोलो जिसे समझ आई है बात की। अपनी आंखों को वो दिखाओ जो अल्लाह दिखाना चाहता है। नंगी औरतों को ना दिखाओ, गैर महरम औरतों को ना दिखाओ, इंडिया की फिल्में ना दिखाओ, यूरोप की फिल्में ना दिखाओ, ये पाकिस्तानी मूवियां छोड़ो, अपनी आंखों को काबा की ज़ियारत कराया करो, अपनी आंखों को गुंबद खजरा की ज़ियारत कराया करो, अपनी आंखों को किसी सैयद का चेहरा दिखाया करो। दिल के खाने में कभी गंद नहीं आएगा, ये पहला मेन गेट था। इसके बाद पिछला दरवाजा है दिल को बंद करने के लिए, कान का दरवाजा है। इसे वो सुनाओ जो अल्लाह सुनवाना चाहता है। मर नहीं चले जो इंडिया का गाना नहीं सुनोगे तो, मर नहीं चले वो क्या कंजरी है, क्या नाम है उसका, मुझे तो नाम भी नहीं आता। नसीबो लाल ना सुनो तो मर नहीं जाओगे। नसीबो लाल की बजाय नबी की नात भी सुनी जा सकती है। बोलो जिसे समझ आ रही है बात की। और नसीबो लाल की जगह पे ख्वाजा गुलाम फरीद भी सुना जा सकता है। मुझे दुख है आपकी खामोशी पर। बाबा फरीद भी सुना जा सकता है, बुल्ले शाह भी सुना जा सकता है, अहमद रजा खान बरेलवी भी सुना जा सकता है। कान की खिड़कियां बंद कर लो। उसके बाद एक दरवाजा है जिसे जुबान कहते हैं। जुबान से वो निकाले जो अल्लाह निकालना चाहता है, इसे वो इस्तेमाल करे जिस पे अल्लाह इस्तेमाल कराना चाहता है। कभी कभी गुनगुनाने की बजाय कुरान की आयत भी पढ़ के देखा करो। दिल के दरवाजे के आखिरी कोने को दिमाग कहते हैं। किसी को देखकर दिल में वो सोचा करो जो अल्लाह समझो के देख रहा है हमारी सोच को। किसी की बेटी को देखकर तेरे दिल में जो चला, दिमाग में जो चला, वो अंदर अंदर नहीं चल रहा, आलिम बिज़ाती सुदूर से देख रहा है। यूं एक शख्सियत के सर पे नकाब है और बैतुल्लाह के सेन में खड़े हैं और रो के कह रहे हैं, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, 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 या अल्लाह मुझे माफ कर दे। जो बोल रहे हैं वो भी मेरे साथ है, जो चुप है वो भी मेरे साथ। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। बैतुल्लाह के लोग तवाफ करते हुए सोच रहे हैं पता नहीं किन्ना को गुनाहगार है जो रो रो के दुआफों पे मांगता है। सारा बैतुल्लाह का मंजर आंखों के सामने और वो रो के कह रहे हैं, मौला मैंने माफ कर। उसकी चीख निकली, रो के कह लगा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। गश खा के बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। सारे तवाफ काबा करने वाले लोग रुक गए और झोलियां उठा कर लगे, या अल्लाह इन्हें माफ कर दे, पता नहीं किन्ना को गुनाहगार है। या अल्लाह इन्हें माफ कर दे, पता नहीं किन्ना को गुनाहगार है। या अल्लाह इन्हें माफ कर दे, पता नहीं किन्ना को गुनाहगार है। तवाफ काबा करने वालों में हसन बसरी मौजूद थे। हसन बसरी के दिल में ख्याल आया, पर्दा तो हटाऊं, देखो तो सही कौन है। हसन बसरी करीब आए, जब चेहरे से नकाब हटाया तो वो कोई और नहीं था, इमाम हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे जो कह रहे थे, मौला मुझे माफ कर दे। हसन बसरी ने जल्दी से इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पांव की तलियों को जसना शुरू किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखें खुली, हसन बसरी की आंखों में आंसू आ गए। यब्ना रसूलुल्लाह, आका आप तो मुस्तफ़ा के बेटे हैं, आका आप तो खून अली हैं, आका आप तो फातिमा के लाल हैं। अगर अल्लाह की बारगाह में आप जैसों का ये हाल है तो हमारा क्या बनने वाला है। हसन बसरी ने रो के कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रो के कहा, हसन बसरी तो अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह से कह हुसैन के बेटे को माफ कर दे। मेरे वर्गे पीर मुरीदा नूं आखशर देने, छड्डो नमाज नूं, तुहानूं सत्ते खैरां ने, तुसीं छुट्टी करो, तुहानूं खुली छुट्टी। मेहरबानी करें बाबा फरीद की कोई करामत इंशाल्लाह सुनाएंगे किसी वक्त आके। इस वक्त हम किसी और नाहज पर आ चुके हैं। मेरी गुजारिश सुन रहे हो?
मेरे जैसे पीर मुरीदों को कह देते हैं तेनू छुट्टी है, तेनू सत्ते खारा ने, तुम बख्शिया गया है। या नबी का बेटा रो रहा है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। हसन बसरी, जी आका हुसैन, जी आका ज़ैनुल आबिदीन, जी आका इमाम हसन बसरी, अल्लाह से कह हुसैन के बेटे को माफ कर दे। हसन बसरी तो अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह से कह हुसैन के बेटे को माफ कर दे। जनाब ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा देखकर हसन बसरी ने दिल में सोचा अगर दुआ ना मांगूं तो फिर भी पछताऊं, लेकिन अगर दुआ मांगूं और कहूं कि सैयद के गुनाह माफ कर तो फिर भी छक्के छूटते हैं। जल्दी से ज़ैनुल आबिदीन के सामने हसन बसरी ने हाथ उठा का, या अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदके में हम सब के गुनाह माफ कर दे।